الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید لیسن نمبر 17 اے اینڈ بی کے لیے. محمد حسین صاحب آپ کو آواز اور تصویر پہنچ رہی ہے؟ جی سر جی. الحمدللہ. تو آئیے لیسن 17 شروع کرنے سے پہلے ہوم ورک. حسین صاحب ہوم ورک بہت کم آئے ہیں اس بار. میرے پاس صرف 15 ہوم ورک پہنچے ہیں. 75 اسٹوڈنٹس تھے لاسٹ ٹائم. کوئی وجہ؟ سر میں تھوڑا سا ٹائم ریلیکسیشن دی تھی لاسٹ ٹائم ہم نے کہ ہفتہ اتوار جو چھٹی ہوتی لوگوں کی تو وہ اکثر شاید اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ویسے ہی آتے ہیں. 60 پلس تک ہوم ورک آتے ہیں سر. اچھا ماشاء اللہ. لیکن جن 15 نے ٹائم پہ دیا ہے ان کو میں کہوں گا رول آف آنر ہیں وہ. میں ان کو مینشن کرنا چاہیے. دے شوڈ بی مینشن. جی بتائیے. تو میں ان کا نام لینا چاہ رہا ہوں. جی السلام علیکم. میں بالکل ایگری کر رہی ہوں آپ سے. مجھے لگتا ہے جی پلیز لے لیں. اور مس انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے ہوگی ہے جو ورک بک اور اس کی کچھ لوگوں نے اگر نہیں کرایا تو شاید وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. جو ورک بک کے لیے ان کو ریلیکسیشن دی ہے ان لوگوں نے کہ اینڈ آف کورس دینی ہے. ٹین ٹو مکس اپ the two some of them. اچھا کلیئر کر دیجئے سب کو. جی ہم دو طرح کے ہوم ورک کرتے ہیں. ایک ورک بک کے اوپر ہوتا ہے اور ایک گوگل فارمز پہ ہوتا ہے. گوگل فارمز جب لیسن ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اسی ویک میں آپ نے کرانے ہوتے ہیں. تو لیسن ہم نے جو 14-15 کیا تھا پچھلے ویک اس کی ڈیڈ لائن حسین صاحب سیٹرڈے نائٹ تھی یا سنڈے مارننگ تھی؟ آج سیٹرڈے نائٹ ہم نے فائنل رکھی تھی میم لاسٹ ٹائم. اچھا ارسپیکٹو چلیں آئی ہوپ لیسن نمبر 14 چلیں فرسٹ چلیں. سو اینی وے جنہوں نے ہوم ورک سبمٹ کیا ان کو میں مینشن کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ ہیں عبد القدوس چودھری, سسٹر بلقیس بیگم, مسز راشد الدین شیرکوٹی, سسٹر شاہدہ پروین, محمد یعقوب, سسٹر صادقہ توصیف, سسٹر حمیرہ طاہر, سسٹر شازیہ قیس, سسٹر عفت فہیم, خالد عثمان, سسٹر اسما بطول, سسٹر رافعہ جاوید, سسٹر ثنا تارڑ, سسٹر حبیبہ طارق اور سسٹر امبر افضل. ہیڈس آف ٹو یو کہ آپ لوگ اکثر آپ سب ٹائم پہ ہوم ورک دیتے ہیں اور اوور 25% کے تو 100% ہیں. تو ماشاء اللہ ویل ڈن. آج کا لیسن 17A شروع کرتے ہیں. ایک نیو ایسپیکٹ. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوم ورکس جو ہم دیتے ہیں سبمٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں پہنچتے. یہ آپ کے ناموں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے میں نے بھی سبمٹ کیا ہوا ہے. آپ نے کب کیا؟ آپ کا نام نجیب عارف. نجیب عارف. اچھا یہ میرے لبنان ناصر اور آپ سب جو ہے نا لیسن کے بعد محمد حسین صاحب سے گفتگو کریں کہ مجھ تک نام یہ 15 پہنچے. لیکن آئی ایم سوری. میں نے بھی سبمٹ کیا تھا نام میں. سارے لیسن سر یہ جو ہے نا اپنا یہ ایکسرسائزز جو ہیں ہوم ورک کی یہ ہم نے ٹائملی جو ہے وہ سبمٹ کی ہوئی ہیں. نہیں میں صرف 14-15 کی بات کر رہا ہوں. میں صرف لیسن 14 اور 15 کی بات کر رہا ہوں جو لاسٹ ویک کا لیسن ہے. 14 اور 15 سر ہم نے وہ کر دیا لاسٹ نائٹ. اچھا یہ اس سے پہلے کا ہوگا نا. یہ اس سے پہلے کا ہوگا. تو اینی وے باقی سب نے جو بھی کیا ہے وہ بھی رول آف آنر پہ ہیں. آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ کافی لوگوں نے کی. مجھے تو اسے حیرت یہ ہوئی تھی کہ وائی اونلی 15. بٹ آئی گیس آئی ایم رانگ. دیر آر ادرز ایز ویل. سو نو ہارڈ فیلنگس. آپ ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے نہیں کیا جیسے میں نے نہیں کیا اور انشاءاللہ ہم اس کو جلدی جمع کرا بھی دیں گے. ہمارے لاسٹ 2 رہتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس دفعہ تھوڑا ڈیلے جو بیچ میں چھٹیوں کا گیپ آیا تھوڑا تسلسل اس سے ٹوٹا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں. چلیں میرا مقصد یہی تھا ٹو انسپائر یو. اور جنہوں نے کیا ماشاء اللہ ویل ڈن. الحمدللہ.
تو آج کے لیسن میں دیکھیں ہم نے جو نیکسٹ 3 لیسنز ہیں نا ان میں ایک بڑی خاص ترتیب سے ہم نے اب قرآن کو سمجھنے کا کانسیپٹ سمجھنا ہے پیچھے کیا ہے. تو آج ہم سمجھیں گے نزول قرآن کا مقصد. ہر باشعور شخص یہ ہم میں سے ہر شخص چاہے گا اپنے آپ کو باشعور کہلوانا. although یہ درست ہے کہ ہم میں سے اکثر جو آج مسلمان ہیں دنیا میں وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں, مسلمس بائی چانس ہیں, اور انہوں نے اپنی عقل کا ادراک کا استعمال نہیں کیا حق پر آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے گفٹ تحفے کے طور پہ ان کو دے دیا, لیکن ساری زندگی انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی سمجھنے کے لیے. یہ ہماری پہلا ایسا وقت آیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے, آخر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ہے قرآن کریم جو 600 پیجز پلس پر مشتمل ہے یہ نازل کیوں کی؟ واٹ از دی پرپس آف ریویلیشن؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں, سٹارٹ کرتے ہیں آج, کہ ہم نے پہلے تو ذرا انٹروڈکشن میں دیکھ لیں. آج ہم سیکھیں گے قرآن کے نزول کا مقصد. اگلے لیسن میں ہم سیکھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. لیسن 19 میں سیکھنے کا طریقہ, اس پر ہم اپنا ورژن پیش کریں گے. اور آخر میں لیسن 20 میں ہم نے کتنا سیکھا ہے قرآن کو ان 19 لیسنز میں ہم اس کا اعادہ کریں گے. تو یہ ہمارے اگلے 4 لیسنز کا خلاصہ ہے. تو سب سے پہلے میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا کوئی شخص سوچ کے بتانا چاہتا ہے کہ وائی ڈڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریویل دس بک؟ گائیڈنس, نظام حیات ہمیں دینا چاہتے تھے کہ وہ کیا ہے جس میں ہم اپنی زندگی گزاریں. ماشاء اللہ. ایک ہے ہدایت کے لیے, ایک بتایا گائیڈ نظام حیات, اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا احساس لوگوں کو اپنے مخلوق میں پیدا کرنا چاہتا ہے. اپنی معرفت بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا قانون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے کتاب نازل کی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی گئی. اچھا, مقصد ہماری زندگی گزارنے کا اصول بتائے ہوئے اس کے اندر. ماشاء اللہ اصول بتائے گئے ہیں. اور یہ مقصد آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے. آخرت کا امتحان, مقصد تخلیق کائنات. جی, مقصد کائنات. اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہے. اچھا, آئیے میں آپ کا سب کے جواب الحمدللہ اپنے اپنے انداز سے درست ہیں. میں آپ کو ایک اور سینس میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اس انداز میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی یہ کائنات, اور اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تخلیق کیا, کریکٹ؟ اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. اور اس میں سے 2 ایسے گروپس ہیں مخلوق کے جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سمجھ بوجھ دی بلکہ یہ اختیار دیا کہ وہ حق یا باطل کا انتخاب کر سکیں, اللہ کو پہچان سکیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انٹرسٹنگلی اب میں جتنے بھی مقصد نزول اپنے طور پہ سوچوں, اٹ کی ناٹ بیٹ واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمسیلف سیز ان دا بک. تو اب جن آیت کو ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے اور سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد بتایا جو ریلیٹڈ ہے ہمیں, جو خاص چیز. دیکھیں جو اس دنیا میں پہاڑ ہیں, درخت ہیں, پودے ہیں, وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تمام کائنات میں پوری جو مخلوق میں چیزیں گھوم رہی ہیں, پلینٹس ہیں, سٹارز ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہے ہیں. لیکن انسان اور جن ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ اور فہم دیا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کتاب دی. دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دیٹ.
اگر یہ کتاب نازل ہوتی پہاڑ پر تو وہ دکن دکا تو ہو جاتا لیکن سمجھ نہ آتی اس کو، یا پودوں کو یا درختوں پہ اتاری جاتی، تو اس کا مقصد وہ نہ ہوتا. انسان پہ اتارنے کا اس کا خاص مقصد ہے. اس مقصد کو آئیے دیکھتے ہیں، اور اس آیت سے وہ مقصد ہمارے سامنے آتا ہے، اس آیت کے ٹکڑے سے. پلیز یہ ذرا بتائیے گا کون سی آیت ہے، کیونکہ میں آواز نہیں آ رہی تھی، میں سن نہیں سکی شروع سے کچھ بھی. اچھا، کیا سب کو آواز آ رہی ہے؟ اس آیت کی آواز سب تک پہنچی ہے؟ جی سر آئیے، مجھے تو آئیے. اچھا آئیے. پہنچ گئی. اچھا، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یہ کتاب ہے، کتابن، یہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے. انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف. کیسی کتاب ہے یہ؟ مبارکن، بابرکت ہے، یہ برکات سے بھری ہوئی ہے. لیکن برکات کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ کیا کریں، لوگ اس کی آیات پر غور اور فکر کریں، اس کی آیات پر تدبر کریں، اور کیا کریں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ، عقل رکھنے والے لوگ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں. آئیے آج ہمیں ریزن فار ریولیشن پتہ چلا کہ اس کتاب کا مقصد ایک تو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے بھی. یہ برکتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کی برکتوں کا لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو گلے میں لٹکا لیا جائے یا سروں کے اوپر سے گزار دیا جائے، یا جب کوئی مر جائے تو اس کو پڑھ دیا جائے بغیر سمجھ کے اور فہم کے، بلکہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس پر غور اور فکر کیا جائے. کسی چیز پر بھی غور اور فکر کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. فوری شیطان آپ کو کہے گا، یا ایک شیطان کا وسوسہ ہے، یہ تو صرف عقل مند لوگوں کے لیے ہوئی. پھر تو اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تو آئیے اس کو بات کو بھی سمجھ لیجئے. اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند وہی ہے جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کر لے. یہ جو 3-4 منٹ کی گفتگو ہے یہ بڑی اہم ہے. ہمارا یہ پرسپیکٹیو قرآن کا، دین کا، اور ہمارا جو مقصد ہے، مقصد حیات، اس کو کلیئر کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ میری عقل کا تقاضا اگر یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے اور نہ سنا جائے تو میں اللہ کے نزدیک عقل مند نہیں ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں آپ سورہ ملک کی آیت نمبر، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں تاکہ یہ بات یہیں پہ کلیئر ہو جائے کہ سورہ ملک کی آیت نمبر جو ہے یہ ہے آیت نمبر 10. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَوْ نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس دن جب حساب کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ اگر ہم سنتے، لو نسمعو او ناقلو، اور اگر ہم عقل رکھتے تو کیا کرتے؟ تو نہ ہوتے آج ہم ان لوگوں میں جو جہنم میں کی طرف دھتکارے جا رہے ہیں. یعنی کہ عقل کا تقاضا ہے نصیحت حاصل کرنا. جی کوشچن سر، اس کا ترجمہ اسکرین پہ لگ سکتا ہے؟ ابھی یہ آیت ہم اسٹڈی کریں گے، اس کو تفصیل سے ہم اسٹڈی کریں گے. میں نے آپ کو خلاصہ دیا ہے. بائی دی اینڈ آف دس لیسن اٹ ول بی کلیئر، کرسٹل کلیئر. پہلی بات، تدبر سے کیا مراد ہے؟ کس چیز پہ تدبر کرنا ہے؟ اس کی اردو ٹرانسلیشن پہ نہیں، اس کی عربی کی آیات پر.
یعنی قرآن مجید کو سمجھنا عربی میں ضروری ہے اور آسان ہے۔ آج میں انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ مقصد نزول کو سمجھنے کے لیے عربی سمجھنی ضروری ہے۔ ایسے سمجھیے، اگر میں آپ سے اردو کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے کہوں کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کلام کچھ یوں ہے: کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اگر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں تو میں کوشش کروں گا ہاؤ دس دیٹ بیکیم، دس دیٹ ہاؤ بیکیم۔ تو آپ کہیں گے سر نانسنس، کچھ سمجھ ہی نہیں آپ نے کہا کیا ہے، لیکن اردو میں بڑا واضح ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو الیکشن کا ماحول سمجھ لیجئے پہلے اور بعد میں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے ہر زبان کا اپنا انداز اور مزاج ہے جو اہل زبان ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی ایکچول ٹرانسلیشن کی جا سکے۔ تو اگر آپ نے عام معنوں میں قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے اصل میں قرآن کی روح، اس کا مزاج نہیں سمجھا اگر عربی میں نہیں سمجھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص جرمنی سے آئے اور آپ سے کہے کہ میں کلام اقبال پر ایکسپرٹ ہوں، تو آپ فوری اس کو کہیں گے اچھا تو پھر بھائی آپ کو فارسی بھی آتی ہوگی، اردو بھی آتی ہوگی۔ تو آپ کہیں نہیں بھائی نہیں، میں نے تو کلام اقبال جرمن میں پڑھا ہے۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اہم نوٹ یہ ہے کہ ہم ثواب کی نفی نہیں کر رہے کہ آپ عربی میں قرآن پڑھیں تو ثواب نہیں ہوگا، اور نہ ہی ترجمے کی قدر کم کر رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ ہی ہمارا وہ پل ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ جب ہم نے کل یا ایھا الکافرون پڑھی تو وہ ترجمے کے ذریعے سے اب ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں عربی کے انڈرسٹینڈنگ پہ۔ دیکھیے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ کون سے حرف پہ؟ ترجمے پہ یا ایکچول قرآن کی؟ قرآن کی۔ لیکن صورتوں اور آیات کے جو خاص اثرات ہیں، وہ جو نورانی وولٹیج ہے جو چیرتی ہے دل اور دماغ کو، اور خاص طور پہ جو لوگ گئے ہیں مکہ اور مدینہ اور دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ اس قرآن کی سمجھ اور فہم کے ذریعے ہیں۔ کیا میں اور آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں، اس آیت کے ٹکڑے کو زندگی میں کیسے لے کر آئیں۔ کتابن، مراد کتاب، اور یا مراد کتاب سے لکھی ہوئی، یعنی اللہ کی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے کتاب۔ انزلناہ، کتاب کی جمع کتب، انزلنا، دیکھیے انزلنا ہم نے اتارا۔ آپ کو یہ لفظ اگر مشکل لگ رہا ہے تو آپ یوں سوچئے کہ ہم نے ابھی پڑھے بہت سے الفاظ، ہم نے پڑھا نصرہ، بہت سے فعل پڑھے۔ نصرہ کا معنی تھا اس نے مدد کی، تو میں نے کہا نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ تو نصرنا کا کیا معنی ہوا؟ ہم نے مدد کی۔ تو انزلنا بھی کوئی نہ کوئی فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ انزلہ، انزلہ۔ تو انزلہ کا معنی ہے اس نے اتارا۔ انزلہ، انزلو، انزلتا، انزلتو، انزلتم، انزلنا۔ اس نے اتارا، ان سب نے اتارا، تم نے اتارا، میں نے اتارا، تم سب نے اتارا، ہم نے اتارا۔ تو انزلنا ہم نے اتارا۔ دیکھیں ٹی پی آئی کا کمال، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ دیکھا انزلہ، اور اس کا ٹیبل آپ کو آ گیا۔ انزلہ، اگر میں کہوں انزلتو تو مانا ہوگا میں نے اتارا، انزلتا آپ نے اتارا، انزلتم تم سب نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے ہم نے اتارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں مخاطب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو سب سے بڑا بادشاہ یا حکمران ہوتا ہے یا ایمپرر ہوتا ہے اپنے آپ کو ہم سے کہتا ہے، دیٹ از دی اس کے لیے جو رسپیکٹ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ انزلنا کیا کیا؟ انزلنا ہو، اتارا اس کو۔ کس کو؟ کتاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اتارا اس کتاب کو۔ کہاں اتارا ہم نے؟ الیکا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم، الا پلس کا، آپ کی طرف۔ دیکھیں تمام الفاظ، اب میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پڑھیں گے 50% آپ کو الفاظ آتے ہوں گے یا فوری سمجھ جائیں گے۔
تو کتابن بھی سمجھ میں آ گیا، انزلنا بھی ہمیشہ کے لیے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، الیک کا بھی سمجھ میں آ گیا، مبارکن بھی اردو میں ہے. تو یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کتاب ہے؟ برکت والی ہے. آئیے برکت کو بھی سمجھ لیتے ہیں. بابرکت چیز کیا ہوتی ہے؟ جیسے عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، بابرکت ہے. کیا معنی؟ برکت کا معنی ہوتا ہے کہ نعمت کا عطا ہونا، اس کا قائم رہنا اور اس کا بڑھتے رہنا، اس کو کہتے ہیں برکت. اور اس کا نعم البدل لفظ کسی زبان میں نہیں ہے، نہ انگریزی میں نہ کسی اور زبان میں، نہ تو اردو میں بھی جو معنی ہم لیتے ہیں عربی سے ہی لیتے ہیں. تو برکت کا معنی یاد کر لیں. برکت کا معنی نعمت کا عطا ہونا، نعمت کا قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، اس کو کہتے ہیں برکت. اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں ایسی کوئی چیز ہے جو ایک نعمت ہے، وہ قائم رہے گی اور وہ بڑھتی رہے گی. نعمت جیسے جیسے سمجھ آتی رہے گی، سالہ سال کے بعد بھی اس کے اندر نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی. ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں. آئیے اس کو ذرا فردر ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ مہینہ کیا بن گیا؟ سال کا بہترین مہینہ رمضان. کیوں ہے؟ کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا. جس رات یہ اترا، صرف اس کے اترنے سے ہی وہ رات 1000 مہینوں کے سے افضل ہو گئی عبادات کے لحاظ سے. تو خود سوچیں قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ افضل ہو گیا، جس رات پہ اترا وہ رات سب سے افضل ہوگی، جس رسول پہ اترا وہ رسول تمام رسولوں میں افضل ہو گئے، اور جس شہر میں اترا وہ بہترین امن والا شہر ہو گیا. آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو. جس امت پر یہ اترا وہ تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو گئی. تو کیا ہم ہیں؟ ہاں، جب تک ہم قرآن سے جڑے رہے. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر اترا ان کی زندگی خود بدل گئی. دیکھیے اس میں کوئی خاص بات ہے، جس کو یہ ٹچ کرتی ہے اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. ہمارے صحابہ کے ساتھ یہی ہوا. 100 سال کے اندر اندر وہ ایک سپر پاور بن گئے. اور کیا بنے؟ علم اور اخلاق کا ماڈل بن گئے. اگر ہم علم اور اخلاق کا ماڈل نہیں بنتے، اس کا مطلب ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. وہ لوگ جو جاہل تھے، وہ لوگ جو ہر طرح کا حرام اور ہر طرح کی شرک کے اندر مبتلا تھے، وہ لوگ اس قرآن کی بدولت علم اور اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی تو لے کر آئے تھے اس کی عملی ریپرزنٹیشن کے ساتھ، تو علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے. 1000 سال تک کسی نہ کسی انداز میں مسلمان اس دنیا پہ سبقت لیے رکھے، آگے رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ سب کو پتہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا گیا اور ہمارا یہ حال ہو گیا. تو دوبارہ سے اگر ہم نے دیکھیں قرآن کے نزول کا مقصد یہاں پہ یہ بتایا گیا، ایک اور جگہ پہ یہ بتایا گیا کہ میں نے یہ قرآن نازل اس لیے کیا ہے تاکہ اس کا غلبہ آپ لوگ اختیار کریں پورے کائنات دنیا پہ. تو غلبہ کیسے ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں ہوگا. تو آئیے اس تصور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارکن. دیکھیں یہ آیت کا ٹکڑا پکا یاد کر لیجئے. یہ کتاب وہ ہے، ہم نے اس کو اتارا آپ کی طرف، برکتوں سے بھری ہوئی ہے. کس لیے اتارا؟ لیدبروا. دیکھیں ٹکڑے، 2 ٹکڑے ہیں. لی کا معنی تاکہ، سو دیٹ. یہ لام جو لفظ ہے اس کے بہت سے معنی آئیں گے. جس طرح ماں کی 3 آیتیں تو گھبرانا نہیں ہے. ایک آپ پڑھ چکے ہیں، لہو لہم، اس کے لیے. یہاں پر لی کا معنی تاکہ، جب ورب کے ساتھ آتا ہے فعل کے ساتھ تاکہ. لی یدبروا، یدبروا یہ بھی ایک فعل ہے. تدبرا یعنی کہ تدبر کرنا، تاکہ وہ غور کریں. کس پر غور کریں؟ تاکہ وہ غور کریں آیاتہ. آیتن معنی آیت یا نشانی، اور اس کی جمع آیات. جیسے مسلمات ان کی جمع مسلمات، تو آیات ان کی جمع آیات. تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. آیاتہ یعنی قرآن کی آیات پر غور کرنے کے لیے یہ اتاری گئی ہے. تو غور کیسے کریں گے؟ سمجھ آئے گی تو غور کریں گے. تصور اور احساس کے ساتھ ذرا پڑھیے. لیدبروا
آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. شروع سے پڑھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، و اور لیتذکر، اور کس لیے اتارا؟ اس لیے تاکہ یتذکر، نصیحت پکڑے، وہ شخص نصیحت پکڑیں. کون نصیحت پکڑیں؟ دیکھیں، لیدبروا اور لیتذکر دونوں میں استعمال. تاکہ اولو الالباب، اولو کہتے ہیں والے، اولو ہو یا اولی ہو، دونوں کا معنی ہوتا ہے والے، یعنی کہ کسی چیز کو کرنے رکھنے والے. ون ہو encompasses that quality. کیا چیز، کون سی کوالٹی ہے؟ الباب. الباب ہے جمع لب کی. اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس بات کا لب لباب، تو لب کہتے ہیں عقل کو، برین، عقل سے جو بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نصیحت حاصل کریں اس قرآن سے. کیسے حاصل کریں گے نصیحت؟ قرآن کریم ہمیں بتائے گا تم سے پہلے لوگوں نے جب ناپ تول میں کمی کی تو ان کو یہ سزا دی گئی. تو مجھے عقل مند کو کیا سبق ملے گا؟ کہ میں ناپ تول میں کمی نہ کروں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو اب دیکھیے تدبر تذکر سے کیا معنی ہے. یعنی اس آیت کے ٹکڑے میں دو چیزوں کی بات کی گئی ہے. یدبروا یعنی تدبر، یتذکروا یعنی تذکر. تدبر کہتے ہیں غور کرنا، تذکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا. تو آئیے تدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا اخبار پڑھنے سے تدبر ہوتا ہے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. یا کوئی افسانہ ڈائجسٹ آپ 1 گھنٹے میں 100 صفحے پڑھ لیتے ہیں، اسے تدبر نہیں کہتے. لیکن ایک سائنس کی کتاب، میتھمیٹکس کی کتاب، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک صفحے کو سمجھنے کے لیے بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں غور اور تدبر. قرآن کو بھی اسی طرح سمجھا جائے، تدبر کیا جائے، اس کی ایک ایک آیت پہ رک کے، سوچ کے، اور اس پر فہم کے ساتھ تدبر کیا جائے. اس کو کہتے ہیں غور و فکر. اب آتے ہیں قرآن کو زندگی میں ہم کیسے لے کر آئیں. یہ ساری ایکسرسائز جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہم حفظ بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ، ہم گرامر بھی سمجھ لیتے ہیں، ہم اس کو ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن زندگی میں کیسے لائیں اس کے ہم چند اصول جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور وہ تب پتہ چلیں گے جب قرآن کا پتہ چلے گا کہ کتاب کس انداز کی ہے. وٹ از اٹ اباؤٹ؟ پہلی بات تو ہے قرآن کے متعلق 4 چیزیں. قرآن ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے، اینڈ ریلیونٹ فار آل ٹائمز ہے. اردو میں ہم یوں کچھ کہیں گے کہ یہ راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے اور متعلق ہے. آئیے ایک ایک کو غور سے دیکھتے ہیں. جب میں کہتا ہوں قرآن ڈائریکٹ ہے تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے. میں قرآن کھولتا ہوں تو میں کنیکٹ ہو جاتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. الحمدللہ، اس سے آسان بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور مور امپورٹنٹلی پڑھنے کے بعد کیا کرے گا، یا ایون مور امپورٹنٹلی کیا پڑھ رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے، اور کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کس سپیڈ سے پڑھ رہا ہے، اور کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ کلام اللہ کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پڑھ کوئی بھی رہا ہو، وہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے. یعنی اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور ڈائریکٹلی مجھ پر آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شخص نماز میں یا قرآن سن رہا ہے، تو سننے کے بعد میرا بندہ کرے گا کیا؟ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس نے کیا کرنا ہے، اس کے دل پر کیا اثر پڑے گا. تو آج کے بعد ہم پورے اخلاص سے پڑھیں اور سنیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں جو ہدایت چاہیے، جس کے آپ لوگوں نے ذکر کیا کتاب ہدایت کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے. اگر میں ہدایت مانگ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ہدایت مانگ رہا ہوں، تو کیا ملے گا؟ یہ ایسے ہی ایسا دکان پہ جائیں اور دکاندار آپ وہاں لینے کر گئے ہیں پین، اور آپ کتاب لے کر آ جائیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ایسا ہی ہوگا نا. وہ آپ کو دے رہے کتاب، آپ سمجھیں گے آپ کو پین مل رہا ہے.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے اس کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو قرآن ڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹ کنیکشن. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, اگر کوئی کتاب ہے اور میں اس کو کھولتا ہوں تو ساتھ والے کمرے میں اگر اس کا مصنف بھی بیٹھا ہوا ہو, اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے اس کی کتاب کھولی ہے. لیکن جب قرآن کو آپ کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ڈائریکٹ جڑ جاتے ہیں. اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے, الحمدللہ. دوسرا یہ پرسنل ہے, شخصی ہے, فار ایوری پرسن. جو آیت بھی پڑھیں اور سنیں